بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آج جو خبریں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اور جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ قومی سلامتی کے امور سے متعلق ہے. آج ہفتہ کے روز کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی زیر صدارت چھٹی کے باوجود کور کمانڈر کانفرنس کا منعقد ہونا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ کس طرح تیار ہے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، ملک کی قومی سلامتی کے امور سے متعلق فیصلوں سے حوالے سے، اور جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اس پہ جو ہے وہ اس کو مکمل کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہے کس حد تک کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. چھٹی کے باوجود آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی زیر صدارت اس کور کمانڈر کانفرنس میں جو ہے وہ مختلف امور کا جائزہ لیا گیا. میں آپ کو پہلے جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ پاک فوج اور حکومت وقت جو ہے وہ مل کے کس طرح دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ملک میں عدم استحکام کے خاتمے کے لیے جو ہے جو کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہیں. اس کور کمانڈر کانفرنس میں جو ہے وہ 257 کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد تھا یہ، اور اس میں آئی ایس پی آر کے مطابق ملک میں درپیش بیرونی اور داخلی چیلنجز کا جائزہ لیا گیا. آرمی چیف نے دہشت گردی کی باقیات کے خلاف جاری آپریشن پر اظہار اطمینان کیا. ظاہری بات ہے کور کمانڈر کانفرنس میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں یا باقی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں قومی سلامتی کے امور سے متعلق اس پر بریفنگ بھی ہوتی ہے اور تمام معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد کچھ اہم فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں آئی ایس پی آر نے جو چیزیں شیئر کی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ طاقت کے استعمال سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کا عزم کیا گیا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے گا، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو بھی وسائل ہیں پاک فوج کے وہ بھرپور طریقے سے استعمال ہوں گے. طاقت کا استعمال ہوگا، کہیں پہ اگر کسی نے سرنڈر کرنا ہے تو وہ بھی آپشن موجود ہوتی ہے جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے پاس، کہ اگر کوئی لوگ جیسے بلوچستان میں آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے، دہشت گردوں نے قومی دھارے میں شامل ہونے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو سرنڈر کیا ماضی میں، تو انہیں جو ہے وہ سرنڈر کرنے دیا گیا. تو اب جب کہ انٹیلیجنس بیس یہ آپریشن ہو رہے ہیں تو اس میں بڑا اہم ہے کہ جو ہماری سرحدیں ہیں اس کے دفاع کے لیے بھرپور طریقے سے کام کیا جائے. پہلے بھی ہو رہا تھا، اب اسے مزید جو ہے وہ بہتر اور مزید جو ہے مربوط طریقے سے کرنے کا عزم کا اظہار کیا گیا ہے. آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں ملک کی داخلی و سلامتی امور سے متعلق جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ اندرونی اور خطے کی سیکورٹی کی صورتحال کا بھی اس میں جائزہ لیا گیا. فورم کے شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ عسکری قیادت درپیش چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے اور ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کارروائی کی جا رہی ہے. عوام کے تعاون سے اپنی آئینی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھانے کا بھی عزم کیا گیا کہ ظاہری بات ہے فوج جو ہے وہ اکیلے نہیں لڑتی بلکہ عوام اس کے جو ہے وہ بیک پہ ہوتی ہے، عوام اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو کسی بھی ملک کی فوج جو ہے وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اپنی عوام کے دفاع کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتی ہے. تو اس کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے جو ہے بھرپور طریقے سے کارروائی کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ مسلح افواج اندرونی و بیرونی خطرات کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. سیکورٹی فورسز مغربی سرحدی علاقوں میں خفیہ آپریشن کر رہی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ روش جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگی. آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس نے قومی سلامتی کمیٹی کے طے شدہ اہداف حاصل کرنے کا بھی عزم کا اظہار کیا. اب اس سینیریو میں اس کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد اور اس میں اس عزم کا اظہار کہ جو NSC نیشنل سیکورٹی کمیٹی
کی جو میٹنگ تھی جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی تھی، اس میں جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں اس پر بھرپور طریقے سے کام کیا جائے گا، وہ اہداف حاصل کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے کارروائی کی جائے گی اور اسے مکمل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت، فوج اور عوام مل کر جو ہے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اپنی مٹی کے دفاع کے لیے، اپنی عوام کے دفاع کے لیے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ ہفتہ کے روز اس کور کمانڈر کانفرنس کے انعقاد سے یہ بھی میسج ملتا ہے کہ جو ہے وہ دن رات کام کیا جا رہا ہے، دن رات ملک کی سلامتی کے حوالے سے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، جس میں نہ صرف حکومت جو ہے وہ اس کو آن بورڈ لیا گیا ہے، بلکہ عوامی سطح پر جو ہے وہ پاک فوج اور عوام کے ساتھ مل کر جو ہے یہ کوششیں تیز کر رہی ہے۔ آپ کے علم ہے ناظرین کہ بلوچستان ہو، وزیرستان ہو، لائن آف کنٹرول ہو یا باقی ملک کے اندرونی علاقوں میں جو ہے جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف اور سرحدوں کے دفاع کے لیے، اس سے بڑے جو ہے وہ بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ خاص کر بلوچستان میں جس طرح انڈیا کا عمل دخل جو ہے وہ سازشیں رہتی ہیں اور جو ہے وہ مختلف لوگوں کو استعمال کر کے بلوچستان کے امن کو تباہ کرنے کے حوالے سے، وزیرستان کے امن کو تباہ کرنے کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی تھیں، اسے کنٹرول کرنے کے لیے بڑا جو ہے بھرپور طریقے سے کام کیا گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے وہ علاقے جو نو گو ایریاز جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے، اور وزیرستان کے وہ علاقے جہاں پر کوئی شخص جو ہے وہ نہیں جا سکتا تھا، اب وہاں پر ترقی کے جو ہے منصوبے شروع ہو چکے ہیں۔ اب وہاں پر تعلیم جو ہے وہ اس کے منصوبے شروع ہو چکے ہیں، کیڈٹ کالجز بن چکے ہیں، اور بلوچستان کی عوام کے دفاع کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے روز آتی ہیں کہ کس طرح سیکورٹی فورس کے جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کس طرح وزیرستان میں اور لائن آف کنٹرول کے ساتھ، سرحدوں کے ساتھ جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کو روکنے کے لیے کس طرح پاک فوج کے جوان، سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہے اپنی جانیں پیش کر کے، اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اس ملک کے دفاع کے لیے دن رات جو ہے وہ کوشاں ہیں۔ اب صورتحال جو بننے جا رہی ہے اور جو اس پر فوکس کیا جا رہا ہے پاک فوج کی طرف سے، اس میں ہم نے دیکھا کہ اسپیشلی جو وزیرستان کے علاقے ہیں جو مرج ہوئے کے پی میں، اور وہاں پر جو ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جو ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں، اس سے نہ صرف وزیرستان کی عوام جو ہے اس کو سہولتیں مل رہی ہیں، بلکہ وہاں کی عوام کو جو ہے وہ ترقی کے برابر مواقع مل رہے ہیں کہ وہ وزیرستان کی عوام جنہیں جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ یہ نو گو ایریاز کے لوگ ہیں، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن اب جب وہاں پر ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے، وہاں پر تعلیم کے مواقع فراہم کیے گئے، وہاں پر جو ہے وہ مختلف مختلف منصوبوں کے شروع کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو انگیج کیا گیا اور وہاں کی لوکل عوام کو روزگار ملا، تو اس سے ہر شخص کو جو اس ملک کا شہری ہے، ہر وہ شخص جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، ہر وہ شخص جو امن سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے برابر مواقع فراہم کیے گئے ہیں کہ وہ کام کرے، وہ ترقی کرے، وہ تعلیم حاصل کرے اور اپنے ملک کی ترقی اور بقا کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر سیکورٹی فورسز جو ہے وہ اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ لوگوں کو انگیج کیے ہوئے ہے کہ جن کا عزم ہے کہ انہوں نے مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے کام کرنا ہے۔ اور دوسری طرف بلوچستان کی جہاں پر آپ سنتے تھے کہ مختلف جگہوں پہ کبھی جو ہے وہ آئی ڈیز بلاسٹ ہوا کرتے تھے، کبھی جو ہے وہ بسوں کو روک کر عوام کو لوٹا جاتا تھا اور دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اب وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ثمرات جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جہاں پر پورا بلوچستان آپ ایک سائڈ سے داخل ہوں اور کوئٹہ تک جو ہے وہ اگر جائیں اور کوئٹہ سے کراچی تک جائیں تو آپ کو امن نظر آتا ہے۔ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں، جو
ٹرانسپورٹ وہاں سے آتی ہے اور جو موو کر رہی ہوتی ہے، جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ روڈ کی سیکورٹی کے لیے، جو املاک کی سیکورٹی ہے اس کے لیے، جو عوام کی سیکورٹی ہے اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ صرف ایک دن کا نہیں ہوتا، یہ کام جو ہے وہ صرف چند دنوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سالوں کی محنت ہوتی ہے، مہینوں کی محنت ہوتی ہے، دن رات جو ہے وہ جاگ کر کام کیا جاتا ہے، دن رات ان چوکیوں پر جو ہے وہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان گن اٹھائے اپنے وطن کے دفاع کے لیے جو ہے وہ سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر جا کے یہ ثمرات سامنے آتے ہیں، پھر جا کے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں کے امن کے لیے، لوگوں کے وطن کے دفاع کے لیے جو ہے وہ کوششیں اور ثمرات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج بھی کور کمانڈر کانفرنس میں جو ہے ان کا ذکر کیا گیا، ان کو ڈسکس کیا گیا۔ اور پھر اس سے پہلے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جو اہداف مقرر کیے گئے تھے، پھر قومی سلامتی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے اس میں جو اہداف مقرر کیے گئے تھے، جیسے گزشتہ روز قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف وہاں پر گئے، اور جس طرح آرمی چیف کا اراکین پارلیمنٹ نے استقبال کیا ڈیسک پہ جا کر، اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ نہ صرف حکومت بلکہ عوام، جو کہ عوامی نمائندے ہیں اراکین پارلیمنٹ، جو لاکھوں ووٹ لے کر اپنے حلقوں سے آتے ہیں، تو ان کا پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، پاک فوج کے جو منصوبے ہیں، جو اہداف ہیں، ان کی حمایت کرنا کا مطلب ہے کہ عوام جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے، اور عوام جو ہے وہ پاک فوج کے عزم کے ساتھ ہے، اور ان کے جو ہے وہ بیک پہ کھڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر جو قوتیں پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہ رہی ہیں، جو سیاسی طور پر جو ملک کے اندر جو ہے جو انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے نپٹنے کے لیے بھی جو ہے وہ مل کر کوششیں کرنا ہوگی۔ جیسے حکومت جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے، اور جس طرح یو اے ای سے، جس طرح سعودی عرب سے جو ہے وہ، جس طرح چین سے چیزیں جو امداد اور جو تعاون حاصل ہو رہا ہے پاکستان کو، اس سے پاکستان کی معاشی صورتحال کی طرف جو ہے وہ بہتر اشاریے جا رہے ہیں، اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے چیزیں موو ہو رہی ہیں۔ اگر اس ملک کو چلنے دیا گیا، اگر اس ملک میں جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش نہ کی گئی اور اسے کنٹرول کر لیا گیا، تو لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ آئندہ چند ماہ میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور جو ہے وہ اس کے ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ چونکہ پاکستان یا کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک عوام، حکومت اور سیکورٹی فورسز مل کر جو ہے وہ سارے پلر مل کر کام نہ کریں۔ تو یہ یکجہتی کا اظہار اور یہ کاوشیں جو ہیں وہ دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہیں، اور یہی صورتحال ہے کہ پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، پھر قومی سلامتی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ کمیٹی کا اجلاس، اور پھر ہفتہ کے روز کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد۔ تو یہ وہ کوششیں ہیں جن پر جو ہے وہ کام تیز کیا جا رہا ہے۔ یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹس تھیں، یہ آج کی اہم خبریں تھیں جو ہم نے آپ کو آگاہ کیں۔ جو مزید آگے چیزیں ہوں گی، جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔